توها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 72 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 73 سے درس ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں گزشتہ قوموں کی تاریخ کو بیان فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، قیامت کو جھٹلایا۔ پھر ان کا کیا انجام ہوا؟ ان میں سے قوم نوح کا قصہ گزر چکا، قوم عاد کا قصہ بھی گزر چکا جو ہم کل پڑھ کر آئے ہیں۔ آج یہاں اللہ تعالیٰ تیسری قوم سمود، جن پر اللہ کا عذاب آیا نافرمانی کی وجہ سے، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم بھی بڑی طاقتور تھی اور اسی طریقے سے فن تعمیر میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ پہاڑوں کو تراش تراش کے یہ حویلیاں بنا لیا کرتے تھے۔ جہاں کہیں میدانی علاقہ ہوتا اس میں زبردست قسم کا محل تیار کرتے۔ تو فن تعمیر میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی اور زبردست قسم کی یہ عمارتیں بناتے۔ جس علاقے کے اندر یہ تھے مقام حجر، یہ علاقہ بھی بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ یہ علاقہ مدینہ منورہ اور تبوک کے بیچ میں درمیان میں پڑتا ہے، سعودیہ کے اندر آتا ہے، جس کو مقام حجر کہا جاتا تھا، آج اس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی بستیوں کے پاس سے وہاں سے گزرے۔ ان کی بستیوں کے وہ کھنڈرات تھے اور اس کے پاس میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پڑاؤ ڈالا تھا۔ صحابہ کرام نے ان کے کنویں سے پانی بھر کے لایا، اس سے آٹا وغیرہ گوندھ لیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ اس آٹے کو استعمال نہ کرنا، جو پانی ان کے کنویں سے بھر کے لایا ہے اس کو بھی گرا دو، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے، بس یہاں سے جلدی جلدی گزرو۔ آپ نے اپنے سر پر ایک کپڑا ڈالا اور استغفار کرتے ہوئے یہاں سے گزرے تھے۔ تو یہ علاقہ تبوک کے راستے میں گویا پڑتا ہے، سعودیہ کے اندر آج ہے، اس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ لوگ آباد تھے اور بڑے بڑے محلات انہوں نے تعمیر کیے ہوئے تھے، بڑی بڑی حویلیاں انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے بنائی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو آ کر وہی پیغام دیا جو ہر نبی اپنی امت کو دے رہا تھا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی سجدوں کا حق رکھنے والا نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کا حق رکھنے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی دستگیری کرنے والا، کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے، وہی ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس لیے اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قوم نے بات نہیں مانی۔ حضرت صالح علیہ السلام روزانہ ان کو سمجھاتے ہیں، دن میں سمجھاتے ہیں، رات میں سمجھاتے ہیں، اکیلوں کو پکڑ کے بھی سمجھاتے ہیں، مجموعوں میں بھی ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن قوم کے لوگ بات نہیں مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، بار بار ہمیں آ کر سمجھاتے ہیں، ایسا کیوں نہ کریں، ان سے ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر کوئی ہم نشانی طلب کریں، نشانی یہ دکھا نہیں سکیں گے اور ہمیں بہانہ مل جائے گا نہ ماننے کا۔ جمع ہو کر آئے اور آ کر کہنے لگے، اگر آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر اپنے پیغمبر ہونے پر کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی معجزہ ہمیں دکھائیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے، یہ سامنے بڑی چٹان ہے، یہ پھٹے اور اس سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی بھی گھابن ہو، نکلتے ہی فوراً وہ بچہ دے دے یا بچے کے ساتھ نکل کر وہاں سے
آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اونٹنی تو اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہوگی، پہاڑ سے یا چٹان سے تو وہ پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کہنے لگے اگر آپ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو پھر ہمیں یہ معجزہ دکھائیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا معجزہ دکھانا یہ اللہ کا کام ہے، البتہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا تو ٹھیک ہے، مان لو گے؟ کہنے لگے ہاں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، چٹان پھٹتی ہے اور ان کے دیکھتے دیکھتے سب جمع ہو گئے تھے۔ اس دن پورے شہر کے اندر ڈنڈورا پیٹا گیا تھا کہ سب جمع ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تماشے کے طور پر جمع ہوئے تھے کہ کہاں پہاڑ پھٹے گا اور کہاں اونٹنی وہاں سے پیدا ہوگی، تو اس لیے سارے اکٹھے ہو جائیں اور پھر تماشا دیکھیں گے اور مذاق بنے گا صالح علیہ السلام کا۔ اس لیے سب چھوٹے بڑے مرد و عورت سب جمع ہو گئے۔ اب صالح علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ پھٹتا ہے یا چٹان پھٹتی ہے، اس میں سے ایک اونٹنی نکل کر آ جاتی ہے اور نکلتے ہی وہ بچہ دے دیتی ہے، یا بچے کے ساتھ ہی نکل کر آئی۔ ایک نے بھی ایمان نہیں لایا، ایمان قبول نہیں کیا، کہنے لگے یہ جادوگر ہے، اس نے جادو کر دیا تب پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو رہی ہے، ورنہ کہاں پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے کہہ کر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی آ گئی اس کے بعد ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی، لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے، یعنی یہ میری نبوت اور رسالت پر نشانی کے طور پر اونٹنی تمہارے سامنے آ گئی ہے، اور تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن یہ اونٹنی جو ہے اللہ نے اس کو ایک عجیب طریقے سے پیدا کیا ہے، جو ایک اس کا قانون اور ضابطہ ہے پیدا کرنے کا، اس سے ہٹ کر تمہارے مطالبے پر اللہ نے پہاڑ سے اس کو پیدا کیا ہے، چٹان سے پیدا کیا ہے، لہٰذا اب اس کا کھانا پینا یہ دوسرے جانوروں سے الگ ہوگا۔ یہ اونٹنی بڑے جسم و جثہ والی تھی، اور جیسے ہی یہ کسی چراگاہ میں پہنچتی تھی چرنے کے لیے، باقی جانور اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، جب یہ پانی پینے کے لیے گھاٹ پہ اترتی باقی جانور بھاگ جاتے تھے۔ تو اب باری مقرر کر دی گئی کہ چراگاہ میں ایک دن یہ اونٹنی چرے گی، ایک دن ان کے جانور چریں گے، اسی طرح پانی کے گھاٹ پر ایک دن یہ اونٹنی جائے گی پانی پینے کے لیے، ایک دن ان کے جانور پئیں گے۔ ان الماء قسمۃ بینہم، پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، اسی طرح چراگاہ یعنی چارہ بھی تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اس اونٹنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، اگر تم چھیڑ چھاڑ کرو گے اس کے ساتھ تو بس تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے فذروھا، اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے، یعنی یہ چرتی رہے، اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ جس دن اس کی پانی کی باری ہو، یہ پانی پینے کے لیے آئے تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اس کو پانی پینے دو۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم اس کو نہ چھونا برائی کے ساتھ، یعنی برائی کا ارادہ اس کے ساتھ نہ کرنا، چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو تم کو دردناک عذاب پکڑ لے گا، تم کو دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اب تقسیم کے مطابق اونٹنی ایک دن چراگاہ جاتی ہے، چرتی ہے، دوسرے دن ان کے جانور چرتے ہیں، پانی کے گھاٹ پر ایک دن اونٹنی آتی ہے پانی پیتی ہے، ایک دن ان کے جانور پیتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو انداز بدل بدل کے، اسلوب بدل بدل کے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وَاذْكُرُوا، ارے یاد کرو، إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو خلیفہ بنایا قوم عاد کے بعد۔ قوم عاد کا قصہ ان کے درمیان مشہور تھا، اور یہ بھی یہ جانتے تھے کہ نافرمانی کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا، یہ سارا قصہ یہ جانتے تھے، اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے قوم
قوم عاد کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ نے تم کو ان کا خلیفہ بنایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا تم اس کے نرم اور میدانی علاقوں میں محلات بناتے ہو، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، سہول سہل کے جمع اس کے معنی ہے نرم زمین اور اسی طرح ہموار زمین، تو جو ہموار اور نرم زمین ہے اس میں تم بناتے ہو قصوراً محلات، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور تم پہاڑوں میں گھر بناتے ہو، یعنی پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، تنحتون کا معنی ہے تراشنا، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ تم پہاڑوں کو تراشتے ہو، بیوتاً گھر کے لیے، یعنی گھر بنانے کے لیے پہاڑوں کو تراشتے ہو، تراش تراش کے تم گھر بناتے ہو، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں تم فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ اور نہ پھرو زمین میں مفسدین فساد مچاتے ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ کمزور قسم کے لوگ جو کمزور طبقے کے تھے، غریب تھے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو مان لیا، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا۔ پیغمبروں کی بات کو سب سے پہلے جو غریب طبقہ ہے، کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، انہوں نے مانا، انہوں نے تسلیم کیا، پھر مالداروں نے مانا۔ پہلے غریب لوگ آتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، حضرت صالح علیہ السلام پر کچھ ایسے لوگوں نے ایمان لایا جو معاشرے میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور جو بڑے بڑے سردار تھے، مالدار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ وہ اپنے تکبر کے اندر مبتلا رہے، اپنی بڑائی کے اندر مبتلا رہے، اور یہ سمجھتے رہے اگر ہم ان کی بات کو مان لیں گے ہماری ناک کٹ جائے گی، پھر ہمارا معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں رہے گا، اس لیے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ متکبر لوگ یہ غریبوں سے اور کمزوروں سے یہ کہتے ہیں کہ تم ان پر ایمان لائے ہو، تم ان کو نبی مانتے ہو، ہم تو ان کو نبی نہیں مانتے ہیں، یعنی ان کو بھی واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، قال الملأ الذین استکبروا من قومی، قال الملأ الذین اور کہا ان سرداروں نے، الذین استکبروا جنہوں نے تکبر کیا تھا، من قومہ ان کی قوم میں سے، یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے ان کی قوم میں سے، ان سرداروں نے کہا، للذین استضعفوا ان لوگوں سے جنہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا، لمن آمن منہم ان سے کہا جو ان میں سے ایمان لائے تھے کمزوروں میں سے، ان سے کہا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تعلمون تم جانتے ہو، یعنی تم یقین رکھتے ہو اس بات کا، ان صالحا مرسل من ربی کہ حضرت صالح علیہ السلام مرسل من ربی اس کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، کیا تم اس بات کا یقین رکھتے ہو، اس کو مانتے ہو؟ قالوا انہوں نے جواب دیا، انا بما ارسل به مؤمنون بے شک ہم اس چیز پر جس کو لے کر وہ بھیجے گئے ہیں، مؤمنون ایمان لانے والے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں بالکل سچا پیغام ہے، برحق ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کر کے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے پیغمبر بنا کر ہماری ہدایت کے لیے ان کو بھیجا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو وہ پیغام لائے ہیں اس کو ہم مانتے ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، قال الذين استكبروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے، انا بالذی آمنتم به کافرون بے شک ہم بالذی آمنتم به اس چیز کا جس پر تم ایمان رکھتے ہو، کافرون انکار کرنے والے، یعنی کھلے عام انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم ان کو پیغمبر نہیں مانتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے گویا ان کو بھی ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایمان پر جمے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک ان کو سمجھاتے رہے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے، اور یہ نافرمانی کرتے رہے، اور ان کو کہا گیا تھا یہ اونٹنی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے نشانی کے طور پر، لہذا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ ایک وقت تک تو یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر ان کو شرارت سوجی اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اب اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ کہنے لگے ارے ہمارے جانوروں پر بڑا ظلم ہوتا ہے، ایک دن چرتے ہیں دوسرے دن بھوکے رہتے ہیں، ایک دن پانی پیتے ہیں دوسرے دن پیاسے رہتے ہیں، ارے جانوروں کے حقوق دلاؤ۔ اس کے لیے انہوں نے بس آپس میں ایک دوسرے کو آواز لگانے لگے، اکٹھے ہو گئے، اور پھر جو ان میں سب سے زیادہ شقی اور بدبخت تھا اس کو آواز دے کر اور اس کو کہا کہ پلان بناتے ہیں اور اس اونٹنی کو اب قتل کر دیں گے تاکہ ہمارے جانوروں کو انصاف ملے۔ جانوروں کو انصاف دلانے کے لیے جو ہے اکٹھے ہو گئے اور پلان بنا لیا اس اونٹنی کے قتل کرنے کا۔ ایک عورت تھی عنیزہ نام کی، اس نے یہ اعلان کیا کہ جو آدمی اس اونٹنی کو قتل کرے گا، میری خوبصورت لڑکیاں ہیں، جس لڑکی سے وہ نکاح کرنا چاہے گا میں اس کے ساتھ اس کا نکاح کرا دوں گی۔ تو اس کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں 9 آدمی تھے جو بڑے فسادی تھے، 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، یہ گنڈے تھے، 9 گنڈے۔ انہوں نے پہلے یہ پلان بنایا کہ اونٹنی کو تو بعد میں قتل کریں گے، پہلے حضرت صالح علیہ السلام کا کام نمٹاتے ہیں، ان کے گھر پر حملہ کریں گے، لنبیتنہ، ان کے گھر پر ہم حملہ کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، اور صبح کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ بس ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں، ہمیں کیا معلوم ہے کس نے قتل کیا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تو بالکل کیا ہے سچ بول رہے ہیں۔ یہ پلان انہوں نے بنایا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا، انہوں نے پلان بنایا، وَمَكَرْنَا، ہم نے بھی ایک پلان بنایا، ہم نے بھی تدبیر کی، اور ان کے پلان کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا، یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پلان بنایا اونٹنی کو قتل کرنے کا۔ ان میں جو سب سے بڑا بدبخت تھا، جس کا نام مفسرین قیدار بن سالف لکھا ہے، وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا۔ جس وقت اونٹنی پانی پینے کے لیے گھاٹ پر آئی، ایک چٹان کے پیچھے تلوار لے کے چھپ گیا۔ جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر واپس لوٹی، اس نے پیچھے سے اس پر وار کیا اور اس کی پچھلی ٹانگوں کی کونچیں کاٹ دی، رگیں کاٹ دی، جس کی وجہ سے اونٹنی وہیں پر مر جاتی ہے، گویا اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، مقتول ہو گئی۔ اس وقت اونٹنی نے ایک آواز نکالی، جس آواز کو حضرت صالح علیہ السلام نے سنا، اور صالح علیہ السلام بس اسی وقت سمجھ گئے کہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آئے اور آ کر ان کو کہا اچھا تم نے اونٹنی کو قتل کر دیا، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، بس اب 3 دنوں تک تم اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاؤ، نفع اٹھاؤ، اب تم پر عذاب آنے والا ہے۔ تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے چہرے پہلے دن پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا اس کا تو کام ہی ہے یہ کہنا، اور یہ کہتا رہتا ہے، عذاب کچھ بھی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن دوسرے دن ان کے چہرے جو ہیں وہ زرد ہو گئے، پھر سرخ ہو گئے، اور پھر سیاہ ہو گئے، اور پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ آسمان سے ایک کڑک ایک آواز آئی، جس سے ان کے سینوں کے اندر ان کے دل پھٹ گئے، اور زمین میں زلزلہ برپا ہوا، جس کے نتیجے میں یہ نیچے گر گئے، اپنے گھروں میں ایسے پڑے ہوئے تھے، اوندے منہ گرے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر، اوندے یعنی منہ کے بل گھرے پڑے ہوئے تھے، کوئی ان میں سے باقی نہیں رہا۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، یعنی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی انہوں نے۔ وَقَالُوا، اور کہنے لگے یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعیدنا، لے آ ہمارے پاس وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو مرسلین میں سے ہے، پیغمبروں میں سے ہے تو لا کر دکھا۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین، اللہ فرماتے ہیں فأخذتهم الرجفة، تو
پھر ان کو پکڑ لیا ایک زلزلے نے، رجفہ زلزلہ، اور سورہ ہود میں صیحہ کہا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ کہ ظالموں کو ایک آواز نے پکڑ لیا، تو آسمان سے ایک آواز آئی کڑک اور زمین کے اندر زلزلہ برپا ہو گیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، یعنی منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ فتولى عنهم جب قوم پر عذاب آ گیا، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دیکھا اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت ان کو صالح علیہ السلام جب وہاں سے نکلے اس بستی سے، تو اس وقت اپنی قوم کو درد بھرے انداز میں خطاب کر کے کہا میں نے تو تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا لیکن تم نے مانا نہیں، میں نے تمہیں سمجھایا، میں تمہارا خیر خواہ تھا، میں تمہیں نصیحتیں کرتا تھا لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اب دیکھو تم پر عذاب آ گیا۔ فتولى عنهم حضرت صالح علیہ السلام ان سے پھرے، یعنی وہاں سے نکلے اس بستی سے، وقال اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی وہاں سے نکلے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد صالح علیہ السلام وہاں سے نکل کے مکہ المکرمہ آگے اور آ کر وہیں پر رہنے لگے، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر وہیں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ بھی مکہ المکرمہ آگے تھے اپنی بستی سے نکل کے، اور پھر وہیں پر رہے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ فتولى عنهم تو حضرت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر نکلے، وہاں سے منہ پھیرا ان سے حضرت صالح علیہ السلام نے، وقال اور فرمایا یا قومی اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی تحقیق کے میں نے پہنچا دیا تم تک اپنے رب کا پیغام، وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہیں نصیحتیں کی، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو قبول نہیں کرتے تھے، میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا تھا لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اب تمہیں اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ لیا ہے، اب آگے عذاب ہی عذاب ہے، اب کوئی آسانی تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ سنایا مجھے اور آپ کو اس لیے سنایا کہ ہم ان نافرمانیوں سے بچیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اور نافرمانوں کو سنایا کہ نافرمانوں باز آ جاؤ نافرمانی سے، اگر تم باز نہیں آؤ گے پھر تم پر بھی ویسے ہی عذاب آ سکتا ہے جیسے قوم سمود پر عذاب آیا۔ یہ قوم سمود طاقتور قوم تھی تو یہ مقابلہ نہیں کر سکی، اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے وہ بھی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے، سارے سہارے ختم ہو گئے، کوئی سہارا ان کے کام نہیں آیا۔ اس لیے ایک اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، اس کی مان کی زندگی بسر کرو، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، اللہ اپنی پکڑ سے اپنے عذاب سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ۔